بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوجا آکسیڈینٹلس آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے تھوجا کے متعلق بات کی ہوئی ہے۔ تو تھوجا بہت گہرا اثر رکھنے والی دوائی ہے، تو آپ ناظرین جو ہیں، جو سننے والے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ جب چینل کو دیکھتے ہیں چیز کو تو وہ فلی دیکھا کریں، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا کریں، تاکہ سنا کریں، تاکہ آپ کو اس کا صحیح فائدہ ہو۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبائیں، اور مجھے سجیشن ضرور دیا کریں کہ ہم کون سی دوائی کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں یا کون سی بیماری کے متعلق کمنٹس میں ضرور بات کیا کریں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں تھوجا آکسیڈینٹلس کے بارے میں۔ یہ بہت گہری اثر رکھنے والی دوائی ہے۔ یہ اینٹی سائکوٹک بھی ہے اور اینٹی سفلس دوائی بھی ہے، یعنی یہ بہت بڑی دوائی ہے۔ اس کا دائرہ اثر بہت بڑا ہے، جلد کے اوپر، آلات بول کے اوپر، جنسی اعضاء کے متعلق، مسوں کے متعلق اس پر بہت سا کام میں نے کیا ہوا ہے۔ اور تھوجا کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ ہنی مین صاحب کی یہ بہت بڑی جو دریافت ہے، یہ اس پر گریٹ ہنی مین صاحب نے بہت سا کام کیا ہوا ہے۔ تو سائیکوسس کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو پیشنٹ ہیں وہ سائیکوٹک کے ہیں، یعنی سوزاک کے پیشنٹ ہیں۔ سوزاک جب ترقی کر جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے، اور مریض جب ٹھیک نہیں ہوتا، طرح طرح کی دوائیاں کھانے کے بعد بھی مریض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، سمجھے کہ وہاں پر سوزاک جو ہے اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ تو سوزاک کو ختم کرنے کے لیے اور چیچک کے بد اثرات کو ختم کرنے کے لیے یہ دوائی جو ہے اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ تھوجا کی جو سب سے بڑی علامت ہے، وہ آپ علامتوں پر غور کریں گے تو اس کا جو مغز ہے دوائی کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو مریض ہے جو تھوجا کا ہوگا، اس کو پیشاب دو دھاروں میں آئے گا۔ جب یہ پیشاب کرے گا تو دو دھاروں میں کرے گا، پیشاب پیچھے رہ جائے گا، پیشاب کھل کے نہیں آئے گا۔ اس کا پیشنٹ جو ہے، اس کا جو دائرہ اثر ہے وہ مسیں ہیں، مسیں بہت زیادہ جو ہے وہ جسے ہم واٹس بولتے ہیں، جسے ہم موقع بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ موقع جو ہیں، یہ آفٹر شیو کرنے کے بعد جو داڑھی جب بندہ شیو کرواتا ہے تو وہاں پہ مسے آ جاتے ہیں، گردن کے اوپر مسے آ جاتے ہیں، اور جسم کے جو ہے وہ ایسے اعضاء جہاں پر ہم کو لوگ روزانہ دیتے ہیں، جیسے چہرہ ہے، چیکس ہے، تو وہاں پر بھی جو تھوجا جو ہے وہ بہترین کام کرتی ہے۔ تھوجا آپ اس میں سی ایم دیں گے۔ تھوجا چھوٹی طاقت میں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ہے اور اینٹی سفلس بھی ہے، یعنی دونوں جگہوں پر اس کا بڑا اچھا کام ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، یہ ذہنی طور پر ایک ہی خیالات پر مسلط کر رہتا ہے، یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر کے چھوڑتا ہے، اس پر کام مسلط ہو جاتا ہے، اور دماغی طور پر وہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر ٹک جاتا ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، یہ فیل کرتا ہے، اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرا جسم اور روح جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی میرا جسم علیحدہ پڑا ہوا ہے، روح الگ ہے۔ یہ نفسیاتی کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ مریض سمجھتا ہے کہ میری دوہری پرسنالٹی ہے، میں ڈبل پرسنالٹی کا مالک ہوں، اور میری باڈی کہیں پڑی ہوئی ہے، میری جو ہے وہ سول کہیں پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوجا جو ہے وہاں پر بہترین کام کرے گی۔ تھوجا کا جو دوسرا امپورٹنٹ رول ہے، وہ ذہن کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے پیشنٹ کو سر میں بہت زیادہ شدید درد ہوتی ہے، جیسے جہاں کوئی وہاں پر کیل لگا رہا ہے یا کوئی ہتھوڑی کے ساتھ کیل جو ہے وہ ٹھونک رہا ہے، تو ادھر اس کا بہت اچھا کام ہے سر درد کے حوالے سے۔ اور یہ خصوصاً بائیں حصے کی دوائی ہے، بائیں حصے میں سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور جو ڈینڈرف ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، سفید رنگ کی ڈینڈرف جو ہے وہ سر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی طریقے میں ٹھیک نہیں ہونا۔ بال خشک ہوتے ہیں، پیشنٹ جو اکثر یہی کہتا ہے کہ میرے چہرے پہ چکناہٹ زیادہ ہے، جبکہ بال جو ہیں وہ خشک ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ تھوجا کا پیشنٹ ہے۔ یعنی تھوجا کے متعلق آپ غور کر سکتے ہیں، تھوجا کو بڑی طاقت میں سی ایم میں دیں گے، اور ساتھ میں اس کا پی ایل ایس بنائیں گے۔ پی ایل ایس کے متعلق بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، پی ایل ایس پر ویڈیو آڈیو موجود ہے، اس کو آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں، اگر نہ تیار کر سکیں تو مجھ سے منگوا بھی سکتے ہیں، اور جو پیشنٹ ہو وہ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر کے اپنے متعلق مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ پیشنٹ جو تھوجا کا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں، اس کے پپوٹے گر جاتے ہیں، پپوٹوں کے کنارے پپوٹے خشک ہو جاتے ہیں، گوہانجنیاں یعنی جسے سٹیز کہتے ہیں، پلکوں پر گھومڑی آ جاتی ہیں، اور چہرہ جو ہے وہ آنکھیں جو ہیں وہ بڑی عجیب سی لگتی ہیں، اور جو آنکھ کا سفید پردہ ہے اس پر جو ہے وہ ورم ہوتا ہے، سفید یعنی جسے ہم کنجیکٹیوا بولتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، وہاں ورم ہوتا ہے، وہاں ورم ہوتا ہے۔
وہاں پر ورم ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جو تھوجا اس کے کان جو ہمیں کڑکڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، کان میں مسا ہوتا ہے، گمڑی ہوتی ہے، کان کے اوپر واٹس بن جاتے ہیں، کان کے اندرونی پردے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ورک نہیں کرتے، ان میں پیپ جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور ناک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تھوجا کے نہایت ہی حیرت انگیز رزلٹ ہیں. تھوجا جو ہے وہ ناک کا مزمن نزلہ، کیرا جسے ہم بولتے ہیں، اور جو ہے ناک سے گاڑھے سبز رنگ کے مواد کا اخراج ہوتا ہے، خون اور پیپ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اخراج ہوتا ہے، اور نتنوں میں شدید ترین درد بھی ہوتی ہے اور زخم ہوتے ہیں وہاں پر. ناک کے اندرونی جو ہیں اندرونی خول جو ہیں ان کے اندر خشکی ہوتی ہے، اور ناک کی جڑ میں دباؤ، درد، کھنچاوٹ اور خشکی جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے. تھوجا کا جو پیشنٹ ہوگا اس کے دانتوں اور مسوڑوں کی بسیدگی جو ہے بہت جلدی آپ کو نمایاں نظر آئے گی، اور چہرے کے منہ کے بعد جو ہے بھوک کا جو ہے پیشنٹ اس میں تھوجا کا وہ مکمل اس کا فقدان رہے گا. آلوؤں سے یہ نفرت کرتا ہے، جیسے ٹیوبرکلوزس کا پیشنٹ آلوؤں سے محبت کرتا ہے، یہ آلوؤں سے نفرت کرتا ہے. تازہ گوشت اور آلو اسے ناپسند ہیں تھوجا کے پیشنٹ کو، جبکہ ٹیوبرکلوزس کا جو پیشنٹ ہوگا وہ آلوؤں سے کبھی سیر نہیں ہوتا، گوشت بھی اس کو پسند ہوتا ہے. تو پیشاب کے حوالے سے یہ بہت منجھی ہوئی دوائی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں یو ٹی آئی، یورینری ٹریک انفیکشن جو ہے جو ایلوپیتھی میں استعمال ہوتا ہے یو ٹی آئی، وہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہ پیشاب کی تقریباً 90% بیماریوں کو کلیئر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پیشاب کی نالی متورم اور سوجی ہوتی ہے. پیشاب کی دھار کئی دھاروں میں یا 2 دھاروں میں کم از کم جو ہے وہ تقسیم ہو کر خارج ہوتی ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد احساس جیسے پیشاب کے مزید قطرے ٹپک رہے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 95% لوگوں کو ایسے ہی ہو رہے ہیں. پیشاب کرنے کے بعد شدید کٹن ہوتی ہے اور درد ہوتی ہے. پیشاب فوری اور اچانک اس کی حاجت ہوتی ہے، وہ ایک دم بیٹھا بیٹھا بندے کو اچانک پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور فٹافٹ پیشاب پھر روکا نہیں جا سکتا. یہ اس کی بہت بڑی امپورٹنٹ سمٹم ہے. پیشاب کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ پیشاب جو ہے کیونکہ مثانے کے جو منہ کے پٹھے ہیں سکڑاؤ والے وہ مفلوج ہو جاتے ہیں اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں. پیشاب کا سسٹم ٹھیک نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں پیشنٹ جو ہے وہ آلات بول کا یعنی مثانے کا پیشنٹ بن جاتا ہے. مردانہ علامت کے حوالے سے میں یہاں پہ بات کروں گا. یہ پیشنٹ جو ہو اس کا پیشنٹ سوزاکی ہوگا، اور اس کو جو ہے پروسٹیٹ گلینڈ اس کی بڑھ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑھاپے میں پروسٹیٹ گلینڈ ہے وہاں پہ تھوجا کا بہت امپورٹنٹ کام ہے. تھوجا وہاں پہ دیکھ کر اچھا کام کیا جائے. زنانہ علامات کے حوالے سے یا فیمیل پرابلمز کے حوالے سے تھوجا جو ہے بہترین دوائی ہے. ایسی عورتیں جن کو چہرے پر بکثرت بال ہیں یا بار بار بالوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جن کے ہارمون ڈسٹرب رہتے ہیں، جن کی مینسز کا نظام ڈسٹرب ہے، رک رک کے کم مقدار میں آتا ہے، بار بار آتا ہے، رسولیاں بنتی ہیں، بعد گوشت بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر بعد گوشت بنتا ہے، وہاں پر تھوجا کے متعلق آپ کو غور ضرور کرنا چاہیے. نظام تنفس کے حوالے سے خراش دار کھانسی کی یہ بہترین دوائی ہے، اور پیشنٹ جو ہے جب چلتا پھرتا ہے تو اس وقت کمزوری محسوس کرتا ہے، اس کی ٹانگیں لکڑی کی شیشے کی بنی ہوئی محسوس کرتا ہے پیشنٹ. یہ دیکھیں اس کی سنسیشن ہے، جیسے میری ٹانگیں جو ہیں وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، شیشے کی بنی ہوئی ہیں، اور یہ ٹوٹ جائیں گی، بآسانی ٹوٹ جائیں گی. اور وہ سمجھتا ہے جوڑوں میں کڑکڑاہٹ جو ہے اس وجہ سے میرے جوڑ ٹوٹ جائیں گے، یہ اس کی سنسیشن ہے. اور اس کے علاوہ یہ جلد کے حوالے سے بہت بڑی دوائی، یہ جلد کے سرطان کو صحیح کرتی ہے. تل، پرانے زخم، مسے، واٹس، رسولیاں، اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں کہ جلد کے اوپر پرانے داغ دبے، فریکلز، پرانے ناخن بسیدہ، خستہ، نرم. اور اس کے علاوہ اس کے پیشنٹ کے اوپر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ مسے کی پیدائش ہوتی رہتی ہے، اور ہاتھ اور بازوں پر بھورے رنگ کے نشان یا داغ آپ کہہ لیں، وہاں پر بھی اس کا بڑا اچھا کام ہے. اس کے علاوہ اس کا پیشنٹ جو ہے تھوجا کا، اس کی زیادتی جو ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے. بستر کی گرمی میں اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں. رات 3 بجے یا سپہر 3 بجے اس کی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے. کافی پینے سے اور چیچک وغیرہ کا ٹیکہ لگوانے سے یا کوئی بھی ویکسینیشن کروانے سے، جیسے کرونا کی ویکسینیشن لوگ کروا رہے ہیں، اس سے زیادتی ہو جاتی ہے. اور کمی جو ہے وہ ٹانگوں کو سکیڑنے پر، بازوؤں اور ٹانگوں کو سکیڑنے پر اور بائیں جانب کروٹ بدلنے پر اس کی علامات جو ہے اس میں کمی واقع جاتی ہے. تو یہ تھی تھوجا کے متعلق. آپ مزید کوئی سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تھوجا کو چھوٹی طاقت میں نہیں دینا، بار بار نہیں دہرانا، اور دوائی دیکھ کے دوائی کے اثرات کا انتظار بھی کرنا ہے.
تو مجھے امید ہے کہ آپ کو توجہ جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور اگر اس کے بارے میں آپ جو پوچھنا چاہیں، کوئی کمنٹس دینا چاہیں یا مزید کوئی نئی دوائی کے متعلق پوچھنا چاہیں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی نئی آڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔